یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے نا ماضی میں، ہوٹل میں کوئی تھے، کوئی سیاستدان کچھ قابل اعتراض حالت میں پکڑے گئے ہیں. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو ایک مولانا ٹائپ کے جو تھے، مفتی میں ان کو نہیں کہتا، مفتی آج کل ہر دوسرے آدمی کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ تو آپ نے بڑا اچھالا اس کو، اور یہ جو پکڑے گئے ہیں اس پہ کیسے ہیں؟ بالکل خاموش. تو یہ ناانصافی ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی ایسی کوئی ویڈیو کسی کی لیک ہوا کرے تو جو کرنے والا ہے اس کو تو ملامت کرو، لیکن جنہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں نا وہ بھی قابل ملامت ہیں. ہوٹل پہ جب کوئی آدمی جاتا ہے چاہے وہ زنا ہی کر رہا ہو تو شریعت میں کسی کے جرم کو چھپانے کا حکم ہے، اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب جس نے بھی ہوٹل لیا ہوگا اس نے ہوٹل والے پر اعتماد کیا ہے کہ میں یہاں آرام سے رہوں گا. ہوٹل والے کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہاں کیمرہ لگا کے لوگوں کی پرائیویسی میں جو ہے وہ مطلع ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے حکم دیا اس کو زانی کو کوڑے لگائے جائیں، لیکن آپ نے ان گواہوں کو بھی ملامت کی. فرمایا تم نے ایک آدمی کو دنیا میں ذلیل کر دیا، کتنا اچھا ہوتا کہ تم اس کے جرم پہ پردہ ڈال دیتے. حالانکہ وہ شرعی 4 گواہ تھے جن کو اجازت ہے، جبکہ 4 گواہ اگر نہ ہوں تو اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے جرم کو ہائی لائٹ کریں، دنیا میں پھیلائیں، چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ ہوٹل والوں کا اور جو خفیہ کیمرہ نصب کرتے ہیں وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں جتنی ملامت اس مجرم کو کرنی چاہیے اتنی ہی ملامت ان لوگوں کو بھی کرنی چاہیے جو کسی کے چھپے ہوئے گناہ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے انسان جب توبہ کرتا ہے نا بعد میں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا گناہ اگر لوگوں کے سامنے چلا گیا تو لوگ اس کو معاف نہیں کرتے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو، توبہ کا دروازہ اللہ نے موت تک کھولا ہوا. ہم نے بڑے بڑے گنہگاروں کو سچی توبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے پلٹ جاتے ہیں. لیکن جب جرم دنیا کے سامنے چلا گیا، ویڈیوز لیک ہو گئیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کے لیے اب توبہ کرنا مشکل، وہ کہتا ہے میں بدنام تو ہو گیا. دوسری بات اگر وہ توبہ کر بھی لے لوگ اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور تیسرا جو سب سے خطرناک کام ہے، جب گناہ معاشرے میں اس طرح لیک ہوتے ہیں اس سے گناہوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ختم. سمجھ رہے ہو؟ زنا تو بہت بڑا جرم ہے نا. آپ نے کسی کی زنا کی ویڈیو لیک کر دی، اس سے کچھ وقت تو یہ ہوگا کہ یار یہ غلط ہے، یہ دیکھو کتنا برا آدمی. آہستہ آہستہ لوگ کہیں گے کہ یار فلاں کی بھی تو ہوئی تھی نا، اس کا مطلب فلاں نے بھی کیا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ تو نجی معاملہ ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں جیسے کسی نے بیچ سڑک پہ قضائے حاجت کر کے گند ڈال دیا، اس میں غلط کیا نا، اس نے اس سے غلط وہ کر رہا ہے جو ڈنڈی سے اس گندگی کو پوری روڈ پہ پھیلا رہا ہے. تو گناہ کی خبر جو شائع کرنے والا یا کسی کی پرائیویسی پر مطلع ہو کے خفیہ کیمرے لگا کے جو مطلع ہو کے اس گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اس گناہ کرنے والے سے زیادہ بڑے مجرم ہیں. سمجھتے ہو بات کو؟ تو اسلام میں زنا جیسی سزا پہ 4 گواہ، اور ان چاروں کو بھی حکم دیا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ کیا کرو، چھپا دو اس کو، اور 4 سے کم ہے تو پھر تو اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں ایک عجیب حساب کتاب ہو گیا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی بڑی سزا مل جاتی ان کو. تو لوگ کر رہے ہیں آج کل. میں نے دیکھا ہے کہ وہ گلیوں میں لگا کے، ایک تو گلی میں کیمرہ سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے، چلو گلی تو ایسی چیز ہے وہ تو کھلی بھی ہے نا. کچھ دن پہلے میرے سامنے کیس آیا کہ ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا چل رہا تھا، اس کے اپنے روم میں اس خفیہ کیمرہ لگا دیا اس نے، پرائیویٹ روم میں. اب اس نے کوئی غلط کاریاں کی ہوں گی، چھپ کے کہیں گناہ کیا ہوگا. وہ کیا ہے کہ وہ پھر خفیہ کیمرہ لگا کے اس کی وہ ثبوت اپنے پاس، حالانکہ گناہ ہے مگر ہے تو نجی معاملہ نا، یعنی کوئی کسی انسان پہ ظلم تو نہیں کر رہا نا، غلط کر رہا ہے. کوئی فحش ویڈیو دیکھ رہا ہے فار ایگزامپل انٹرنیٹ پر بیٹھ کے، یا اور کچھ کر رہا ہے، تو اللہ و بندے کا معاملہ ہے نا. آپ کو تو چاہیے آپ محبت سے سمجھائیں یار یہ غلط ہے. کیا کیا کہ اس دشمنی میں اس کی ویڈیو بنا لی چھپ کے، اب اس کو بلیک میل کرتے پھر رہے ہیں. تو وہ بیچارہ جس نے جرم کیا تھا وہ میرے پاس آیا، کہا یار یہ تو میں ذلیل ہو گیا ہوں. یعنی تو میں نے کہا خیر تم نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا. لوگ تو آتے ہیں پھر اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس نے جو کیا ہے وہ تمہارے سے بھی زیادہ برا کیا ہے. تو اتنا کسی کے گناہوں سے پردہ ہٹاؤ جتنا چاہتے ہو کہ میرے گناہ پر پردہ رہے. جتنا اپنا چھپانا چاہتے ہو نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری پرائیویسی پر دوسرے مطلع، میں نے اگر گناہ کیا بھی ہے تو چھپا رہے. تو دوسروں کے گناہوں پر بھی کیا کرنا چاہیے؟
نبی نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, جو دوسروں کے گناہوں سے پردے اٹھاتا ہے, قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں سے بھی پردے اٹھائے گا.